صاحب, سی جی عمان ہائی ایکسلنسی سمی عبدال پنجانی صاحب اور خرم صاحب کا اور سکھ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. جس طرح گورنر صاحب کی ابھی میں اسپیچ سن رہا تھا, پریس کانفرنس سن رہا تھا, جس طرح وہ اپنی خدمات جو انہوں نے اپنے دور میں جو کر رہے ہیں خدمات کی ہیں, اور یقیناً جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر جو گورنرس کا دور ہے اس کے اندر ایک بالکل الگ دور تھا ان کا, جو انہوں نے الگ دور ہے چل رہا ہم اور لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے, اور ایک عوامی گورنر ہے. جس طرح انہوں نے دیواریں گرائی ہیں گورنر ہاؤس کی, اور جس طرح لوگ وہاں آ رہے ہیں, اور ہمیں بھی وہاں پہ جو ہے وہ افطار کرنے کا بھی موقع ملا, ورنہ ہم کارڈ کے انتظار میں ہوتے تھے گورنر کا بھی کارڈ آئے گا تو افطار پارٹی ہمیں ملے گی. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے ایک عوامی گورنر, اور آپ کی ہماری دعائیں آپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تاجر برادری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کنٹینیو کریں, اور جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وہاں لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہماری بھی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں, جس مقصد کے لیے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا کرے. ست سری اکال. میں شکر گزار ہوں گورنر صاحب کا جو آج خالصہ کا جنم دن ہے. اس دن آپ آئے اور ہمیں خوشی ہوئی, کیونکہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے, اور ان کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اس طرح کے لوگ کم ہی ہوتے جو گورنر, جو پہلے عوامی گورنر ہے جو عوام کے لیے دروازے کھول دیے گورنر ہاؤس کے, اور تمام لوگوں کی یہ خدمت انجام دے رہے. اسٹوڈنٹ سے لے کر تمام مذاہب کے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو گورنر صاحب کو صرف ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں فوراً ہمارے پاس آ جاؤ, اور جو آپ کے مسائل ہیں ہم حل کریں گے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف سکھ ہی نہیں ہو, نہ ہندو ہو, نہ پارسی ہو, آپ ہمارے پاکستانی ہو, اور ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. مگن سنگھ پاکستان سکھ یوتھ کونسل کے صدر, ہمارے ہر دل عزیز عمان کے کونسل جنرل سمی بھائی, ہمارے مراد سونی بھائی جو کہ ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جسے ہم آرام سے سکون کی نیند سو سکتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ تو شاید ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تب تک ہو ہی جائے گا, لیکن چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس 1 سال میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے مراد سونی صاحب جو ہیں اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. بہت سارے جو کمیونٹی پولیس کے حوالے سے تھانے ہیں ان کو یہ لگا رہے ہیں, کیمراز لگا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. ہمارے ہندو کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے بھائی یہاں موجود ہیں, میڈیا کے دوست موجود ہیں. آج ویساکھی یا بیساکھی جو میلہ ہے اس کی کیک کٹنگ سیرمنی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں, اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو مجھے میرے گورنر ہاؤس والے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے سارے پروگراموں میں جانا ہے تو ایک آدھ چھوڑ دیں. تو آج بھی یہی بات چل رہی تھی, میں نے کہا نہیں, اگر بات سکھ کمیونٹی کی ہے اور ان کا ایک تہوار ہے تو میں ہر صورت جاؤں گا. تو آج آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا سکیں کہ ہم اپنے اقلیتی بھائیوں کے ساتھ, چاہے وہ سکھ ہوں, ہندو ہوں, کرسچنز ہوں, اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام, اس کی بھی ہمیں یہ تلقین ہے کہ ہمیں ہر مذہب کے لوگوں کا احترام بھی کرنا ہے, ان کے تہواروں کا بھی احترام کرنا ہے, اور اگر وہ بلائیں تو جانا بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں جب فصل کٹتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے. تو ہم بھی آپ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں حاضر ہیں. اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا, میں خود بھی آج آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ جب تک میں اس منصب پر ہوں, میرے یہ گورنر ہاؤس کے دروازے تمام مذاہب, تمام اقلیتوں کے لیے کھلے ہیں, اور آپ سب کا یہ گورنر ہاؤس ہے. آپ جب چاہیں جیسے چاہیں آ سکتے ہیں, مجھے بھی بلا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے جو دوپہر میں ایک پریس کانفرنس کی ہے,
آپ بھی لوگ یہاں موجود ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ جہاں ہم نے IT انیشیٹو کے تحت 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دیا گیا، گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، وہاں آج ہم نے ایک گورنر روزگار اسکیم شروع کی ہے جس میں ہم 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک نوجوان طالبات اور طلباء کو دیں گے جو اپنا کوئی اچھا بزنس پرپوزل بنا کے لائے گا، اور یہ پیسے نہ تو ہم کوئی انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں اور نہ ہی ان سے ریفنڈ مانگ رہے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر اس 1 کروڑ سے کروڑوں کما لیں تو پھر اپنے جیسے کسی نوجوان کو یہ 1 کروڑ روپے دے کے اس کو پیروں پہ کھڑا کریں۔ تو یہ انشاءاللہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے صحافی بھائی سوال کر رہے تھے کہ گورنر صاحب آپ کا اپنا ہی نہیں پتہ ہے، آپ دوسروں کو پرپوزل دے رہے ہیں۔ تو وہاں تو میں نے یہ شعر نہیں کہا، لیکن ایک شعر نکال کے لے آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں اپنی تقاریر میں پریس کانفرنس میں شعر کہتا ہوں، تو مجھے اس موقع کی مناسبت سے یہ بڑا اچھا لگا کہ شاعر کہتا ہے کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کئی آندھیوں کا مقابلہ کریں گے، اور اسی طرح جو میں کہتا رہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ شاعر یہ بھی کہتا ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے کہہ رہا ہوگا، کہ راستے خود ہی بنائے ہیں جدھر بھی نکلے، راستے خود ہی بنائے ہیں جدھر بھی نکلے، ہم وہ راہی ہیں جو رستہ نہ پلٹ کر دیکھے، ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول، ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول، ہم کے عنوان بدل دیتے ہیں افسانوں کے، عنوان بدل دیتے ہیں افسانوں کے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمت کے ساتھ اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو بھی کام کریں گے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور کوشش یہی ہے، بلکہ میں ایک نیوز دے دوں ہمارے چینل والوں کے لیے کہ جو 5.5 لاکھ IT کے بچوں نے ہمارے پاس ٹیسٹ دیے، اس میں سے 50,000 آن سائٹ پڑھ رہے ہیں اور 4.5 لاکھ ہم آن لائن ان کو پڑھانے کی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو سندھ کے 6 اضلاع میں ہم نے IT کا یہ انیشیٹو شروع کیا ہے، تو مجھے لگا کہ جو ابھی ویب سائٹ پہ رجسٹریشنز ہو رہی ہیں تو لگ بھگ پورے 6 اضلاع سے بھی ہم 5 لاکھ لوگوں کو یہ IT کے ڈپلومہ کورس کرائیں گے۔ تو یہ اگر 1 ملین ہے، 10 لاکھ لوگ، تو آج مجھے کسی نے حساب نکال کے بتایا کہ اگر $1,400 اگر ایک بچہ کماتا ہے، جو کہ IT کی فیلڈ میں سب سے کم اماؤنٹ ہے، $1,400 یہ سب سے کم ہے، تو اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 1 ملین کریں تو $14 بلین ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم 1 اور 2 بلین ڈالر IMF کے سامنے مانگ رہے ہیں، تو اگر یہ 1 سال کا ڈپلومہ یہ 1 ملین 10 لاکھ بچے کر لیتے ہیں تو یہ تو کم سے کم $14 بلین پاکستان لے آئیں گے ڈالرز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے مجھ سے پہلے حساب انہوں نے لگا لیا تھا، اور انہوں نے کہا یہ $14 بلین اگر پاکستان آ گئے تو ایسا نہ ہو 14 سال یہ گورنر صاحب بیٹھے رہیں، تو اس سے پہلے ہی حساب کتاب کی تیاری شروع کر دو۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی انسان کسی منصب پر نہیں بیٹھا رہتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5 دن میں 20 رن بنائے انسان اور 1 دن میں سینچری بنا لے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی سینچری کی طرف ہیں اور انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ہمیں 5 روز میں 20 رن بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم 1 دن میں ہی سینچری بنائیں گے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کا بھی شکریہ یہاں آنے کا، اور میں پھر ایک دفعہ اس وثاقی میلے کے لیے اس تقریب کو سجانے پر ان کے منتظمین کو، رم بھائی کو، باقی بھی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، من بھائی کو بھی، تاکہ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ شکریہ بہت بہت۔